اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ابو لہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا؟ کیا ابو لہب کی مذمت میں قرآن مجید میں ایک پورا سورہ نازل نہیں ہوا؟ تو سوال، یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا اور اس کی شہرت ابو لہب کے عنوان سے تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابو لہب اس کی کنیت نہیں تھی بلکہ ابو لہب اس کا نام تھا۔ لہٰذا یہ جو قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب آیا ہے اور کسی کو کسی کے نام سے پکارنا، اس زمانے میں بے ادبی تصور کیا جاتا تھا، تو خداوند متعال نے اسے جو ابو لہب کہا ہے، بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ اس کی جو ہے وہ چونکہ نام کا حصہ تھا ابو لہب، اس وجہ سے کہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس قدر اس نام کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے میں پہچانا جاتا تھا کہ گویا کہ یہ جو کنیت ہے یہ اب اس کا نام بن چکا تھا۔ ابو لہب کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ یہ درواقع ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا چہرہ سرخ تھا، جو نہایتی خوبصورت انسان تھا، اور اس سرخ چہرے کی بنیاد پر یا خوبصورتی کی بنیاد پر یہ معاشرے میں ابو لہب کے عنوان سے شہرت رکھتا تھا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، بزرگان قریش میں شمار ہوتا تھا، اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جب حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں دودھ موجود نہیں ہوتا تو ایک کنیز کو بلایا جاتا ہے۔ وہ کنیز اسی ابو لہب کی کنیز تھی، ام جمیل کی کنیز تھی، کہ جو آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلاتی ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو رسول خدا نے اس کنیز کا مطالبہ کیا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ ابو لہب نے انکار کیا۔ بعد میں جب فتح مکہ ہوئی تو رسول خدا نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ پس یہ ابو لہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور دوسری طرف ابو طالب کا رقیب تھا۔ یعنی جب حضرت عبد المطلب کا اس دنیا سے مفارقت ہوتی ہے تو ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور تمام افراد کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس وقت رسول خدا کی سرپرستی کا جو مسئلہ آیا کہ کون محمد مصطفیٰ کا سرپرست ہوگا، تو ابو لہب نے تقاضا کیا تھا کہ میں خواہش مند ہوں، محمد کا سرپرست میں بنتا ہوں۔ تو وہاں جو ہے وہ عبد المطلب نے جو ہے وہ انکار کیا، اور حضرت ابو طالب کو جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرپرست قرار دیا۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کی صرف خوبصورتی معیار نہیں تھا اس کے ابو لہب ہونے کا، بلکہ اس کی آنکھیں ٹیڑھی تھی، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ خوب، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا رسول خدا کا سخت ترین دشمن تھا، اور اس کی بیوی جو ام جمیل ہے، یہ درواقع معاویہ کی بہن ہے، معاویہ کی پھوپھی ہے، اور ابو سفیان کی بہن ہے۔ تو آپ کو خاندان کا اندازہ ہوگا کہ یہ خاندان کیسا خاندان تھا۔ تو یہ رسول خدا کی سخت ترین دشمن تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی رسول خدا کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اسلامی تعلیمات کی مخالفت کیا کرتے تھے، تبلیغ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ میں رکاوٹ ایجاد کرنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ تو یہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا، ایک اس کا بیٹا تھا عتیبہ کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے گستاخی کی۔ رسول خدا نے اس کو بد دعا دی۔ یہ کسی سفر تجارت پر گیا، اور وہاں راستے میں کاروان پر ان پر ایک شیر نے حملہ کیا، اور شیر نے صرف اسے سوتے ہوئے واصل جہنم کیا، جبکہ باقی کاروان کے تمام افراد میں کسی کو شیر نے جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچائی۔ در واقع یہ رسول خدا کی بد دعا کا نتیجہ تھا اس عتیبہ کے لیے۔ یہ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے جو دونوں بیٹے تھے، یہ رسول خدا کی ربائب کے ساتھ انہوں نے شادی کر رکھی تھی، یعنی ربائب میں ام کلثوم تھی اور رقیہ ان کے عقد میں تھی۔ لیکن جیسے ہی خداوند متعال نے ابو لہب کی اور ام جمیل کی جو کارستانیاں ہیں ان کی مذمت پر سورہ مسد کو نازل کیا، تو ابو لہب نے اپنے ان دونوں بیٹوں جو ہے ان کو حکم دیا کہ ان دونوں بچیوں کو طلاق دے دی جائے۔ لہٰذا یہ ابو لہب رسول خدا کا وہ رشتہ دار تھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور رسول خدا نے اپنے خاندان کے قریبی افراد کو دعوت دی کہ آئیں اور آ کر دسترخوان پر بیٹھیں اور رسول خدا کی بات سنیں، تو چونکہ دسترخوان میں جو چیز پکائی گئی تھی، جو چیز تیار کی گئی تھی، وہ الظاہر قلیل تھی،
لیکن اللہ کی برکت اس میں ہوئی کہ وہ تمام لوگوں کو سیراب کر گئی۔ وہ لوگ جو آدھا آدھا اونٹ کھا جانے والے لوگ تھے، ان سب کے پیٹ اس سے بھر گئے۔ تو اب یہ ابو لہب رسول خدا کو سحر و جادو پر متہم کیا کرتا تھا، اور جب مسلمانوں کا اقتصادی بائیکاٹ ہوا تو بنی ہاشم میں تنہا وہ شخص جس نے قریش کا ساتھ دیا اور اس اقتصادی بائیکاٹ میں مسلمانوں کے خلاف ہوا، یہی ابو لہب تھا۔ اور رسول خدا کے قتل کی سازش سے متعلق میٹنگ میں بھی یہ ابو لہب موجود تھا۔ البتہ بعض نقل میں ایسا بھی بیان ہوا ہے کہ بعض مقامات پر اس نے رسول خدا کے قتل کی سازش کو ناکام بنایا یا ابو طالب کا بسا اوقات ساتھ دیا، حمایت کی، جس کی جو ہے وہ جزا کے طور پر ابو طالب نے بھی اس کی ہدایت کے لیے کچھ اشعار کہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لہٰذا یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں نہیں آیا۔ اب اس وجہ سے نہیں کہ یہ بہت ہی رسول خدا کا خیر خواہ تھا، نہیں، بلکہ یہ بیمار تھا اور اس نے اپنے نائب کو بھیجا تھا اس جنگ بدر میں، اور جنگ بدر کے بعد یہ اس بیماری کے تحت واصل جہنم ہوا اور اسے مکہ سے باہر جو ہے وہ نکال دیا گیا اور ایک دیوار بنائی گئی، اس کے نیچے اس کو پھینکا گیا، پھر پتھر مار کے اس دیوار کو اس کے اوپر گرا دیا گیا تاکہ اس کا جو بدبو سے جو ہے وہ لوگ اس کے تعفن سے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ ابو لہب جو رسول خدا کا چچا تھا، قریبی ہمسایہ تھا، گھر کے اندر رسول خدا کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا کرتا تھا، نماز پڑھنے نہیں دیا کرتا تھا، صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے نہیں دیا کرتا تھا، ان پر غلاظت پھینکا کرتا تھا، بس اوقات پتھر اٹھا کر رسول خدا کو جو ہے وہ زخمی کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، یعنی جب آپ نماز میں ہیں تو پتھر مار کر آپ کو شہید کر دیا جائے، اس کا ہاتھ اس واقعے میں جو ہے وہ خشک ہو گیا، یا رسول خدا کو پتھر مارا کرتا تھا جس سے رسول خدا کے پیر زخمی ہو جاتے تھے۔ اس کی بیوی جمیل رسول خدا کے گھر کے آگے کانٹے بچھایا کرتی تھی، راستے میں خاردار جھاڑیاں رکھا کرتی تھی تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ تو اس خاندان کے لیے یعنی ابو لہب اور جمیل کی مذمت میں خداوند متعال نے سورہ مسد کو نازل کیا اور تبت کہا، تبت یدا ابی لہب۔ تبت کا کیا معنی ہے؟ تب کہتے ہیں عزیزان محترم ایسے نقصان کو، ایسے خسارے کو کہ جو نقصان اور خسارہ دائمی ہو، اور ابو لہب کو ایک ایسے دائمی خسارے کی خداوند متعال نے نوید دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ہلاکت ہو جائے ابو لہب کے لیے اور اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ دیکھیں کیسے اس کی عاقبت جو ہے وہ افسوسناک ہوئی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یعنی ان قریب بھڑکتی آگ میں وہ اللہ کی اس نار جہنم میں جھلسے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی وہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی گردن میں ایک ایسی جو ہے وہ رسی اللہ کی ڈالی جائے گی کہ جو اللہ کی اس رسی سے معذب ہوگا۔ بس آپ اس تمام واقعے کو مشاہدہ کریں کہ ابو لہب رسول خدا کا چچا تھا، قریش سے تھا، اور یہ جمیل رسول خدا کی چچی تھی، لیکن چونکہ راہ ولایت سے دور تھے، کوئی چچا اور چچی کا رشتہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ لہٰذا خداوند متعال جو سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے۔ پس آپ دیکھیں کہ یہ جو امام رضا کی ہم نے روایات بیان کی ہیں، یہ جو ہم نے سورہ مسد کو بیان کیا ہے، یہ جو اب تک یہ تمام برہانی جو گفتگو آپ کی خدمت میں کی ہے، یہ اس کا خلاصہ اور لب مطلب یہ ہے کہ جو اولیاء الہی سے دشمنی کرتا ہے، جو راہ ولایت سے دشمنی کرتا ہے، جو اللہ کی طرف پہنچنے والے راستے سے عناد، دشمنی اور بغض رکھتا ہے، وہ درواقع ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ ایسے فرد سے ہمیں تعلق نہیں رکھنا ہے، ایسے فرد سے ہمیں سلام دعا نہیں لینی ہے، ایسے فرد سے ہمیں کوئی کسی قسم کی رشتہ داری برقرار نہیں رکھنی ہے، حتیٰ اس کے سانس کی جو
وہ ہوا ہے وہ اگر ہمارے بدن تک پہنچ جائے تو ہمیں آلودہ کر سکتی ہے معنوی طور پر، لہٰذا انسان کو ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف اور ان مطالب کو سمجھنے کی صلاحیت دے، چونکہ بس اوقات انسان کے وجود پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے کہ انسان ایسے نورانی حقائق کو سمجھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ تو دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق دے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔